سورہ شعراء کا چوتھا رکوع۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 52 پر پہلا تفسیری حاشیہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اوپر کے واقعات کے بعد بنی اسرائیل کی ہجرت کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، بلکہ یہاں کئی سال کی تاریخ چھوڑ دی گئی ہے، جن کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 127 تا 135، سورہ یونس آیت نمبر 83 تا 89 میں گزر چکا ہے، اور جس کا ایک حصہ آگے سورہ مؤمن آیت نمبر 23 تا 46 اور سورہ زخرف آیت نمبر 46 تا 56 میں آ رہا ہے۔ یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی دکھائی تھی، اس کا انجام آخرکار کیا ہوا۔ آیت نمبر 52 پر دوسرا تفسیری حاشیہ۔ ان آیات میں ایک بہت بڑی عبرت یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد اسے تسلیم کرنے میں ایک طرف جادوگر ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کی، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکیاں بھی انہیں حق سے برگشتہ نہیں کر سکیں۔ دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم ہے جو سال ہا سال تک ان معجزوں کے علاوہ مزید نشانیاں دیکھتے رہے اور بار بار ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا وعدہ کرتے رہے، اس کے باوجود غرق ہونے تک ایمان سے محروم رہے۔ سچ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ سورت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے پر تسلی دیتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سنیے اسی سورت کی آیات نمبر 3 تا 9۔ آیت نمبر 52 پر تیسرا تفسیری حاشیہ۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سنیے سورہ یونس آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میرے مسلم بندوں کو یعنی بنی اسرائیل ہوں یا کوئی اور لے کر راتوں رات نکل جاؤ، اور یاد رکھو تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے اتنا فاصلہ طے کر لو کہ تعاقب کرنے والے جلدی تم تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر معروف طریقے کے مطابق پورے مصر کے بنی اسرائیل کے لیے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر دی گئی جس پر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جلد از جلد فرعون کی سلطنت یعنی مصر سے نکل جانے کے لیے رات کو روانہ ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے قبطیوں سے عاریتاً زیور مانگ لیے تھے جنہیں وہ ساتھ لے کر ہی روانہ ہو گئے، مگر یہ بات درست نہیں۔ سنیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 کی تفسیر۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے۔ آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، صبح ہوئی اور فرعون اور اس کے لوگوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جا چکے ہیں تو وہ سخت برا فروختہ ہوئے۔ وہ کسی صورت انہیں جانے نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان سے گھروں اور کھیتوں کی محنت مشقت کی بےگار لیتے تھے، اس لیے انہیں واپس لانے کے لیے فرعون نے فوجیں اکٹھی کرنے کے لیے تمام شہروں میں آدمی بھیج دیے۔ إن هؤلاء لشرذمة قليلون، کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہیں۔ آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، شرذمہ چھوٹا سا گروہ، اس نے انہیں مزید حقیر اور بے وقعت بتانے کے لیے قلیلون کے ساتھ تاکید کی ہے جو جمع قلت کا صیغہ ہے۔ ہؤلاء کے ساتھ اشارہ بھی حقارت کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ لوگ چھوٹی سی جماعت اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے، ہم آسانی سے انہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں اور چاہیں تو معمولی وسائل کے ساتھ انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دلیری دے رہا ہے، جبکہ اس سے اس کا سخت خوف زدہ ہونا ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر واقعی وہ اتنے ہی قلیل اور بے وقعت ہیں تو تمہیں اتنی فوجیں اکٹھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں مفسرین نے بائبل سے متاثر ہو کر لکھا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ 6 لاکھ تھی، مگر یہ بات عقلاً ممکن نہیں۔
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہیں مبالغہ قرار دیا ہے۔ جوانوں کی اتنی بڑی تعداد اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو وہ کبھی ہجرت کا راستہ اختیار نہ کرتے، اور 6 لاکھ کو لشرذمۃ قلیلون بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مفسر مراغی لکھتے ہیں جو بات یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے لشکر سے بہت کم تھے، لیکن ہم کسی معین عدد کا یقین نہیں کر سکتے۔ تورات اور تاریخ کی کتابوں میں جو مبالغہ آمیز باتیں ہیں ان کی تصدیق بہت مشکل ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ان کی تفاصیل میں نہ پڑیں۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں ان روایات کو باطل قرار دیا ہے اور ان میں موجود غلو کی وضاحت کی ہے جسے نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ صحیح علمی بحث کے سامنے وہ قائم رہ سکتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں۔ آیت نمبر 55 کی تفسیر، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہم سے آزادی کا مطالبہ کر کے بد امنی اور شور و شر پھیلاتے رہتے ہیں، اور اب ہمارے پوچھے بغیر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ بعض مفسرین نے غصہ دلانے کے اسباب میں سے ان کا زیورات لے جانا بھی لکھا ہے، مگر یہ بات ثابت نہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سب چکنے رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 56 کی تفسیر، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یعنی اگرچہ وہ چھوٹا سا گروہ اور تھوڑے سے لوگ ہیں مگر ہمیں ہر وقت ہوشیار اور چکنا رہنا ہے، اور ہر ایسے فتنے کا پہلے ہی سدباب کرنا ہے جو کسی وقت بھی پھیل سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس نے اپنی قوم کو ان کا پیچھا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ قلیل تعداد والے چھوٹا سا گروہ ہیں، ان کے تعاقب میں کوئی مشکل در پیش نہیں۔ پھر یہ ذکر کیا کہ وہ ہمارے شدید دشمن ہیں اور انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، اس لیے ان کا ہر حال میں پیچھا کرنا ہوگا، اور آخر میں اس نے لازمی احتیاطی تدبیر کے طور پر ان کے تعاقب کو ضروری قرار دیا۔ یہ سب باتیں اس نے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے کی کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ان بے سر و سامان لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں سے اور عمدہ جگہ سے۔ آیت نمبر 57 اور 58 کی تفسیر، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چند ہی دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر لیا۔ اس کے نزدیک تو یہ کام نہایت عقل مندی کا تھا کہ اس نے پورے ملک سے اپنی ساری قوت اکٹھی کر لی تاکہ بنی اسرائیل کو زبردستی دوبارہ اپنی غلامی میں واپس لے آئے یا انہیں دنیا سے مٹا دے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ اس نے فرعون کی چال اسی پر پلٹ دی، اس کی سلطنت کے بڑے بڑے ستون پورے ملک سے اکٹھے ہو گئے، تمام فوجیں بھی یکجا ہو گئیں اور ایک ہی وقت میں سمندر میں غرق کر دی گئیں۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے لیے فوجیں جمع نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ ایک قوم اس کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر اس کی سلطنت اور عیش و عشرت کے اسباب باقی رہتے۔ اب اس کی تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود، اس کی افواج اور اس کے امراء اور وزراء جو اس کی سلطنت کا خلاصہ تھے سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ یہ اس قادر و مختار کا کام تھا کہ ایک طرف اس نے فرعون کو، اس کی پوری قوت کو اور اس کی قوم کے سرداروں کو ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان مقامات سے نکالا اور سمندر میں لا کر غرق کر دیا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو خیریت کے ساتھ مصر سے نکال کر آزادی سے ہمکنار کر دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ایسے ہی ہوا اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ آیت نمبر 59 کی تفسیر، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَذَلِكَ کو مبتدا محذوف کی خبر بنا لیں، ای الامر كذلك، یا فعل محذوف کا فاعل ای وقع كذلك، یعنی اگرچہ یہ بات ناممکن دکھائی دیتی ہے مگر ایسے ہی ہوا اور ہم نے ان باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان جگہوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر کی سرزمین کے مالک بن گئے، جبکہ بنی اسرائیل جہاد سے انکار کی پاداش میں 40 برس تو صحرا ہی میں دھکے کھاتے رہے۔ اس کے بعد بھی معروف یہی ہے کہ ان کی پیش قدمی شام کی طرف ہوئی اور شام ہی یوشع بن نون اور بعد میں داود اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا مرکز تھا۔ تاریخ میں ان کی مصر واپسی کا کہیں ذکر نہیں۔
اس سوال کا حل دو طرح سے ہے۔ ایک وہ جو بہت سے مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ جگہوں کا وارث بنایا، مگر مصر میں نہیں بلکہ شام میں۔ مصر کے باغوں اور چشموں وغیرہ کی وارث اور قومیں بنی۔ ان مفسرین کے نزدیک سورہ دخان آیت نمبر 28 میں مذکور کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یعنی اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرزمین مصر کا وارث بنی اسرائیل کے سوا اور لوگوں کو بنا دیا۔ ابن عاشور، بقاعی اور بہت سے مفسرین کی یہی رائے ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے باغوں، چشموں اور خزانوں وغیرہ کا مالک بالآخر بنی اسرائیل کو بنا دیا، مگر ان کو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تھے، بلکہ بنی اسرائیل ہی کی ایک اور نسل کو یہ نعمت عطا ہوئی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ مجھے اس رائے پر اطمینان ہوتا ہے، رہی یہ بات کہ تاریخ میں بنی اسرائیل کے مصر واپس آنے کا ذکر نہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ قبل مسیح کی تاریخ کا پوری طرح اعتبار مشکل ہے، اور اس میں کسی بات کے ذکر نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جنہوں نے یمن کی مالکہ کی حکومت کا علم ہونے پر اسے اپنے زیر نگین کرنے تک دم نہیں لیا، اور قرآن کے بیان کے مطابق جنہیں ایسی سلطنت ملی جو بعد میں کسی کے شیان شان ہی نہیں، ان کے لیے مصر کو اپنی قلمرو میں شامل کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس لیے فرعون کی قوم کو ان کے باغوں اور چشموں وغیرہ سے نکال لانے کے بعد اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا کہ الفاظ کو ان کے ظاہر پر ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور تھے جو وارث بنے، تہ میں 40 سال تک سرمارتے رہنے والے بنی اسرائیل نہیں تھے۔ واللہ اعلم۔ مزید سنیے سورہ اعراف آیت نمبر 136۔ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا۔ آیت نمبر 60 کی تفسیر، فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ۔ مشرقین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ ابن جزی، اگر نقشے کو غور سے دیکھیں تو مصر کے مشرق میں بحر قلزم ہے جو شمال کی طرف پھیلتا گیا ہے، اس کے آخر میں مصر خشکی کے ذریعے سے صحرائے سینا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے کے لیے مشرق کی طرف سمندر کا رخ کیا، جس کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر فرعون نے انہیں سمندر پر ہی جا لیا۔ اب ان کے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 61 کی تفسیر، فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ، تَرَاءَى يَتَرَاءَى تَرَاؤًا باب تفاعل سے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ انا اور لام تاکید سے ان کے شدید خوف کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب ہر صورت یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے یا پھر غلام بنا کر ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے پہلے مصر میں بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ اب انہیں فرعون کی صورت میں موت نظر آئی تو انہوں نے یہ بات کہی۔ یہاں قال بنو اسرائیل کے بجائے قال اصحاب موسیٰ اس لیے فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں بنی اسرائیل کے علاوہ مسلمان بھی تھے۔ قال كلا ان معي ربي سيهدين، کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ آیت نمبر 62 کی تفسیر، قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے فرعون کی طرف روانہ کرتے ہوئے خود مجھ سے وعدہ کیا ہے انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 15۔ اسی کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ وہ مجھے ضرور ان سے نجات کا راستہ بتائے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، پس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. آیت نمبر 63 کی تفسیر. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. بعض لوگ جو معجزات کے منکر ہے فرعون اور اس کی قوم کے سمندر میں غرق ہونے کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت سمندر میں جزر کی کیفیت تھی، پانی پیچھے ہٹ گیا تھا، چنانچہ وہ بخیریت اس سے گزر گئے. ان کے پیچھے فرعون اور اس کی قوم بھی سمندر میں داخل ہو گئی. جب وہ پوری طرح اس کے اندر داخل ہو گئے تو سمندر میں مد کی کیفیت پیدا ہو گئی، پانی یکلخت چڑھ آیا اور وہ سب غرق ہو گئے. حقیقت یہ ہے کہ یہ تعویل نہیں بلکہ قرآن کا صاف انکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے لمبے چوڑے اور اونچے پہاڑ کی صورت میں تھم گیا. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ان کے درمیان یعنی سمندر کی تہ کی گیلی اور دلدلی زمین میں خشک راستہ بن گیا. فرمایا فَاضْرِبْ لَنَا طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. پس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77. غور کریں کہاں مد و جزر سے سمندر کا بڑھنا گھٹنا اور کہاں پانی کا اپنی سطح ہموار رکھنے کے بجائے بہت بڑے پہاڑوں کی صورت میں تھم جانا. دراصل ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں کہ جس مالک نے آگ میں جلانے کی اور پانی میں بہنے اور ڈبونے کی خاصیت رکھی ہے وہ جب چاہے ان سے یہ خاصیت واپس بھی لے سکتا ہے. یہ لوگ اندھے بہرے مادے ہی کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہاں فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ کے بجائے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا نام اپنے رب پر اعتماد کے صلے میں ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور وہیں ہم دوسروں کو قریب لے آئے. آیت نمبر 64 کی تفسیر. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. ازلف یزلف قریب کرنا، ثم وہاں اس جگہ، الآخرین دوسرے لوگ یعنی فرعون کی قوم. ثم کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان موقع پر ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو مسلمانوں کے قریب پہنچا دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف تھا کہ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں داخل ہو گئی، ورنہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ فرعون جیسا مادہ پرست ایسے خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے کیسے سمندر میں داخل ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کر کے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ اس موقع پر ہم انہیں قریب لے آئے ورنہ وہ کہاں قریب آنے والے تھے. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا. آیت نمبر 65 اور 66 کی تفسیر. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. یعنی اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے کہ ہم نے اس پانی سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا کر نکال لیا، پھر ہم نے اسی پانی کے ساتھ دوسروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. آیت نمبر 67 پر پہلا تفسیری حاشیہ. ان فی ذلک لآیہ. ایک ہی پانی کے ذریعے سے کسی کو بچا لینے اور کسی کو غرق کر دینے میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ قوموں اور سلطنتوں میں انقلاب آتے رہتے ہیں، مگر ایسے حیرت انگیز اور عظیم الشان واقعہ کے ساتھ انقلاب ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آیت نمبر 67 پر دوسرا تفسیری حاشیہ. وما كان اکثرهم مؤمنین. اس جگہ اکثرهم سے مراد ان لوگوں میں سے اکثر مراد نہیں جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ وہ تو سب غرق ہو گئے اور غرق ہوتے وقت ایمان لائے بھی تو بے سود. سنیے سورہ یونس آیت نمبر 90-91. مراد مصر میں فرعون سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ ہیں کہ ان کے اکثر ایمان نہیں لائے، بہت کم ایمان لائے، جن میں فرعون کے جادوگر، اس کی بیوی آسیہ اور اس کی قوم کے چند لڑکے شامل تھے. سنیے سورہ یونس آیت
نمبر 83، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اتنے عظیم الشان معجزے دیکھ کر بھی ان کے اکثر ایمان نہیں لائے، تو آپ اپنی قوم کے اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اتنے غمگین کیوں ہیں؟ یہاں مفسرین نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جس کے بتانے پر بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کی میت کو ان کی قبر سے نکال کر ساتھ لے گئے تھے، اور جس نے اس شرط پر موسیٰ علیہ السلام کو اس قبر کی نشاندہی کی تھی کہ وہ اس بات کی ضمانت دیں کہ اسے جنت میں ان کا ساتھ ملے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مفسرین کی دیکھا دیکھی اسے نقل کر دیا ہے، ورنہ اس میں نکارت ہے، یعنی یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ آیت نمبر 68 کی تفسیر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا اور اپنے ماننے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ دیکھو دم بھر میں فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دلا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر ہجرت کے بعد مکہ کے فرعونوں نے آپ کا تعاقب کیا تو ان کا حال بھی مصر کے فرعون جیسا ہوگا، اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور بدر کے میدان میں مکہ کے فرعونوں کو تباہ و برباد کیا۔